ویسے تو آج کل کی تمام سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جیل میں ہیں, تقریباً پچھلے ڈیڑھ سال سے اوپر عرصہ ہو گیا شاید وہ جیل میں ہیں, لیکن ساری سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. روز گفتگو اس بات پہ ہوتی ہے کہ عمران خان نے خط لکھ دیا, عمران خان نے مذاکرات کی حامی بھر لی یا مذاکرات سے انکار کر دیا, یا عمران خان سے ہم سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس ملاقات میں یہ ہوا. تو یہ زیادہ تر گفتگو کا محور ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں عمران خان صاحب کی سیاست, ان کے کئی ہوئی چیزیں, ہی از ڈومینیٹنگ پالیٹکس. اور یہ بڑی شاید پریشانی کی بات ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے, جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, پنجاب میں حکومت میں, وہ مرکز میں حکومت میں, اور باقی اس کے باوجود میاں صاحب کبھی کبھار آج کل پچھلے 2-3 دن سے نظر آنے شروع ہیں, انہوں نے کوئی ملاقاتیں تو شروع کی ہیں, لیکن اکثر تو ہم میاں صاحب کی کوئی گمشدگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے ہم نے میاں صاحب کی بات نہیں کرے, چاہے چلیں آج میاں صاحب کی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی سیاست کہاں ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں. اور شاید لمحہ فکریہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ ان کی سیاست کس طرف آ گئی ہے. ہم پچھلے ہفتے اس انقلابی شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے جو حبیب جالب کی نظمیں گایا کرتے تھے جلسوں میں, تو آج ہم نے سوچا کہ ذرا ان انقلابی میاں نواز شریف صاحب کو بھی ڈھونڈیں جو عدلیہ کی آزادی, عدل کی تحریک چلانا چاہتے تھے, جو پیکا کے خلاف تھے, جو اظہار رائے کی آزادی کے حق میں تھے اور اس کے لیے لڑنا چاہتے تھے, جو پاکستان میں رول آف لا چاہتے تھے. وہ میاں نواز شریف کہاں ہیں, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کدھر ہیں؟ شروع کرتے ہیں آج کل, کیونکہ عدلیہ کی بحالی, عدلیہ کے بڑی بات ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو لایا جا رہا ہے, ججز کو بٹھایا جا رہا ہے, ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں کس طرح ایک آئینی بینچ بنایا گیا. یہ سب ہو رہا ہے, لیکن عدل کی جو بحالی تھی اس کا میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم عدل کی بحالی کا پرچم اٹھائیں. نواز شریف کی عدل کی بحالی کی مہم میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ میں نے تحریک عدل کی بات کی ہے. تحریک عدل بولو, ہاں تحریک عدل. عدل کی بحالی میں اس جنگ میں ہم سارے ساتھ ہیں. تو تحریک عدل چلنی تھی اس ملک میں, اس میں عدلیہ کے لیے کھڑے ہونا تھا. اس پر بھی میاں صاحب کی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بڑی بیانات دیا کرتے تھے کہ عدلیہ کو کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. عدلیہ کا سر نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عدلیہ سے اس کے پاور چھینی جائیں, بڑی زیادتی ہے. عدلیہ کو چاہیے جو ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں ان پر اس کو روکے. عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے, اس کے وزراء اور لیڈر ہر روز عدلیہ توہین کرتے ہیں. آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے, ان کے کریئرز خراب کیے. غضب خدا کا, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ جی ہاں, یہ بنانا ریپبلک ہے, کیونکہ اب بھی یہی ہو رہا ہے, فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا, اور جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے. آج کل پیکا کے قانون کی بڑی بات ہو رہی ہے, اور صافی سراپا احتجاج ہے. اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہر قسم کا بیان دیا جاتا. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے. میں اسی بات کے خلاف ہوں کہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا وہ پرنٹ میڈیا ہو, اس میں کوئی پابندی لگنی چاہیے. پابندیاں صرف اور صرف خوف میں لگتی ہیں, پابندیاں صرف اور صرف خوف میں لگتی ہیں. آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. اور یہی وہ وعدے تھے جو وہ بھول گئیں. پابندیاں صرف خوف پر لگتی ہیں, یہ بات مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کی. اور پھر رول آف لا, ملک کسی آئین, کسی قانون, کسی قاعدے کے تحت چلنا چاہیے. یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میاں صاحب بڑی بات کیا کرتے تھے کسی وقت. پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں بننے دیں گے. یہ پاکستان کے اندر رول آف لا کی جنگ ہے. نواز شریف نے پاکستان میں رول آف لا کی بات کی. پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے. اس ملک میں جمہوریت کو پھلنا پھولنا ہے یا پھر اس ملک میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد سازشوں کے وار ہوں گے؟ یہ سازشیں ہوں گی یا تھوڑے عرصے کے بعد جمہوریت کی روح نہیں ہوگی. اپوزیشن میں یہ بیان آسان ہوتے ہیں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں.